Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? You're fine? That's good. I welcome you in my class, that is English for Grade 1. And today we are going to start Unit 1. Its title is The Wind. I'm going to tell you lecture division according to SLO based lecture division, then we'll understand this poem inshallah. In lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about naming words and we'll cover page number 12 and 13 of your book. We'll cover the SLO to recall and match common naming words with pictures from immediate environment. Lecture 2, we'll learn to recognize different objects and we'll cover the SLO to recognize the different categories in pictures, classroom, at home, and in immediate environment. Lecture 3, we learned about alphabets and sounds of alphabets, page number 6, 7, and 11 of your book, and we'll cover the SLO to articulate the sounds of letters of the alphabets in series and in random order. We'll practice holding a pencil correctly, draw horizontal, slanted, and curved lines and curves forward and backwards. These are our SLOs to be covered. In lecture 4, under the title of writing small and capital letters and tracing lines, page number 7, 8, and 14 of your book, and we'll cover the SLO to trace and write small and capital letters following appropriate writing models of regular shape and size. Recognize that English is written from left to right. Pronounce and match the initial sound of common words depicted in pictures with their corresponding letters, and take dictation of letters. In lecture 5, we'll recite and understand this beautiful poem, page number 4, 5, and 6 of your book, and we'll cover the SLO to recite the short poems with action. In lecture 6, under the title of listening and speaking, we'll learn to introduce yourself, page number 14, and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to introduce themselves, and others will do later. Our focus will be self-introduction. So that's it. That's it about the SLO-based lecture division. Now let's understand this poem. So this poem, the title of the poem is The Wind. और the wind को उर्दू में क्या कहते हैं? हवा. हवा तो एयर भी होती है, लेकिन ये तेज़ हवा होती है. विंड का मतलब होता है तेज़ हवा. जैसे बेटा अभी हम रूम में बैठे हैं तो हवा तो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ है. अगर हम फ़ैन अभी स्विच ऑन करते हैं तो जो पेजेस हमारे रखे हैं वो उड़ना शुरू हो जाएंगे. तो ये हवा जो है वो तेज़ हवा बन जाती है, उसको विंड कहते हैं इंग्लिश में, राइट. तो इसके टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये नज़्म जो है वो तेज़ हवा के बारे में है. आपने कभी तेज़ हवा को फील किया? हाउ डू यू फील इट? बड़ा मज़ा आता है ना. समर्स में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छी लगती है. और ये देखें, पार्क में एक बच्ची है, वो भी इस तेज़ हवा को एंजॉय कर रही है. उसका फ्रॉक, उसके बाल इस हवा से उड़ रहे हैं. तो इसी तरह से जो इसकी पोइट्स हैं इस पोएम की, वो भी कहती हैं कि मुझे हवा का, तेज़ हवा का बहुत मज़ा आता है. किस तरह से? Something that I cannot see makes a leaf dance in a tree. जब आप देखें कि दरख्त के पत्ते हिल रहे हैं तो वो कैसे हिल रहे होते हैं? हवा के साथ. तो वो कह रही है कि वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, हम देख नहीं सकते, वो दरख्त के पत्तों को हिलाती है. Makes my hair fly in my face, takes the ball for me to chase. और जब बच्चों के पार्क में जाते हैं या किसी खुली जगह पर जहाँ तेज़ हवा है तो बाल उड़ उड़ के फेस पे, चेहरे पे आ रहे होते हैं, वो भी ये कह रही है कि उस तेज़ हवा से मेरे फेस पर जो मेरे बाल आते हैं. और टेक्स द बॉल फॉर मी टू चेज, जो लाइट वेट के बॉल होते हैं जिसके साथ आप खेलते हैं, अगर तेज़ हवा होती है तो वो आपके हाथ से उड़ जाते हैं. फिर बच्चे क्या करते हैं? भाग भाग के उसके पीछे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए. तो द सेम थिंग हैपन. ये जो पोइटिस हैं उसने भी अपनी सेम फीलिंग, सेम एक्सपीरियंस को इस पोम में शेयर किया है. Here it is and there it goes every time the wind blows. यानी
جو ہوا ہے وہ تو شاید سیکنڈ بھی بہت زیادہ ٹائم ہو, کتنی تیزی سے چلتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے. اور بلوز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ چیزوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے, یعنی جو لائٹ ویٹ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی میں نے پیپر کی اگزامپل دی ہے, اس پوم میں پتے کی مثال ہے. پتا جو ہے, لیف جو ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ بلو کرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں نا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تیز ہوا ہے یہ اس طرح سے جو لائٹ ویٹ چیزیں ہیں ان کو اڑاتی ہے. تو بیٹا یہ ساری چیز ایکچولی تو یہ ایک پوم ہے, لیکن یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ونڈ کے بارے میں. اور ونڈ کو کون بناتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ ایک نعمت ہے, اور اس کو ہم نیچرل آبجیکٹس کہتے ہیں. نیچرل تھنگس جیسے ہمارے ماؤنٹین ہیں, پلانٹس ہیں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب نیچر ہے. اور ہم اٹس ویری obvious کہ ہم نیچر کے قریب بہت پرسکون رہتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے ہی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو بیٹا جب بھی ہم کوئی نیچرل چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. جو نیچرل ریسورسز ہیں نا ہمارے, ان کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اس پوم کو ہم کل سٹارٹ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم یہاں شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے So remember me, I will remember you. Be grateful to me and do not reject me. اللہ نے کہا کہ مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. بیٹا یہ بہت خوبصورت بات ہے. ہم یہاں پر زمین پر لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرتے ہیں. اس لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ, الحمدللہ فار ایئر, الحمدللہ فار ونڈ, الحمدللہ فار اسکائی, الحمدللہ فار ارتھ, الحمدللہ فار پلانٹس, الحمدللہ فار ماؤنٹین. یو سی, اتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی. سو الحمدللہ فار ایوری تھنگ. اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کی قدر کریں. تو ہم کل انشاءاللہ اس کے گرامر کے لیکچر سے سٹارٹ کریں گے. جو اچھی چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو یاد رکھیں, دوسروں کو بتائیں, اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنا ہے. That's it for today. Take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.